صلات کے بعد معزز و مکرم سامعین، اللہ رب ذوالجلال کا لاکھ شکر ہے، کرم ہے اور احسان ہے کہ جس نے مجھے اور آپ کو جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے اپنے در پہ آنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کو اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے، بندگی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا سے جاتے وقت اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ کو اور ہم سب کو معلوم ہے کہ آج محرم الحرام کی 9 تاریخ ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے، تو اسی مناسبت سے میری جو گفتگو کا موضوع ہے وہ حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات، شخصیت، فضیلت اور بالخصوص واقعہ کربلا کو بیان کرنا ہے، اور اس میں جو آپ کی شہادت کا جو منظر ہے اس کی منظر کشی جو ہے وہ میں کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کو دین متین کو سن کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، واقعہ کربلا جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ 10 محرم الحرام کو پیش آیا تھا۔ محرم الحرام کی 10 تاریخ حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے رفقائے کار، آپ کے اہل بیت اطہار اور آپ کے جانثار ساتھیوں کی شہادت کا یہ واقعہ ہے، اور یزید کے ساتھ چونکہ یہ معاملہ درپیش تھا تو اس حوالے سے حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو اگر دیکھا جائے تو یہ واقعہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے سب سے زیادہ غمناک، رنجناک اور سب سے زیادہ مشقت، تکلیف اور آزمائش کا واقعہ ہے تاریخ انسانی کے اندر۔ جس طرح یہ اس کے حالات بنے، اسباب بنے اور اس کے جو ہے وہ جو واقعہ جو ہے وہ وقوع پذیر ہوا، میں بالترتیب کوشش کروں گا کہ واقعے کو اس طرح لے کر چلوں کہ اس کے جو ترتیب ہے واقعات کی وہ سامنے آپ کے رہے، تاکہ جو ایک نالج ہے، معلومات ہے، علم ہے، وہ بھی سامنے رہے اور ہمارے ایمان کی تازگی اور امام عالی مقام کے ساتھ جو عقیدت ہے اس کی بھی تسکین اور تشفی کا انتظام اور اہتمام ہو سکے۔ واقعہ کربلا کے بارے میں آتا ہے کہ 10 محرم 61 ہجری کو یہ پیش آیا تھا، یعنی کہ محرم یہ جو اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے، پہلا مہینہ، تو سن 60 ہجری میں یزید کی جو ہے وہ تخت نشینی ہوئی تھی۔ 60 ہجری کے اندر یزید کی تخت نشینی ہے، تو اس کے فوراً بعد ہی اسے سب سے زیادہ جس بات کی فکر تھی وہ عالم اسلام کے اندر 3 شخصیات تھیں کہ جن سے ان کو جو ہے وہ بیعت لینے کی فکر تھی، باقی کسی سے ڈر خوف نہیں تھا۔ وہ 3 شخصیات حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن زبیر اور تیسرے حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ تو اس نے جو ہے وہ گورنر مدینہ کو خط لکھ کے بھیجا تھا، جو کہ ولید جو ہے وہ ان کا نام تھا، تو ان کو جو ہے وہ خط لکھ کے بھیجا کہ مجھے جو ہے وہ ان تینوں سے بیعت لے کر اور ان کی بیعت لے کر مجھے اس کی اطلاع فراہم کرو، مجھے بتاؤ، سب سے پہلے میری ان سے بیعت لو۔ تو ولید نے جو ہے وہ رات کے وقت میں اپنا قاصد بھیجا، تو حضرت امام حسین اور حضرت عبداللہ
عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ اپنی عبادت و تلاوت میں مصروف تھے. تو جب قاصد نے آ کر پیغام دیا کہ گورنر مدینہ ولید نے جو ہے وہ بلایا ہے آپ کو، تو حضرت عبداللہ بن زبیر ایک دم چونکے کہ اس وقت گورنر کا بلانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. تو آپ فوراً حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے اور فرمایا کہ آپ کا کیا خیال ہے، گورنر نے ہمیں اس وقت کیوں بلایا ہوگا؟ کیا یہ کوئی ملاقات ہے، عام ملاقات؟ تو آپ نے جواب دیا کہ مجھے یہ کوئی معمولی ملاقات نہیں لگتی. اس وقت تو گورنر کسی سے ملتا بھی نہیں ہے. اس وقت بلانے کا مقصد یہی ہو سکتا ہے کہ غالباً حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو چکا ہے اور ہمیں یزید کی بیعت کے لیے بلایا گیا ہے. ہمیں یزید کی بیعت کے لیے بلایا گیا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن زبیر نے حضرت امام پاک سے عرض کی کہ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس وقت تو فی الحال تو کوئی ایسا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، وقت اور حالات دیکھیں گے تو پھر فیصلہ کریں گے. تو آپ نے جو ہے وہ اپنے کچھ اصحاب کو حکم دیا اور اپنے ساتھیوں کو کہ گورنر نے چونکہ بلایا ہے اس وقت، تو میں جو ہے وہ جا رہا ہوں، تم میرے ساتھ چلو گورنر کے جو ہے وہ گھر تک. اگر تو حالات معمولی رہیں تو ٹھیک، اگر کوئی غیر معمولی حالات پیش آئیں تو فوراً تم نے اندر آ جانا ہے. امام حسین نے فرمایا. آپ چلے گئے اور جو حضرت عبداللہ ابن زبیر تھے انہوں نے قاصد کو کہا کہ تم چلو میں آتا ہوں. انہوں نے سیاسی چال چلی، فرمایا کہ تم چلو میں آتا ہوں. یہ کہہ کر عبداللہ ابن زبیر جو ہے وہ وہاں سے راتوں رات سائیڈ پہ ہو گئے. حضرت عبداللہ ابن زبیر راتوں رات. تو ان کو یہ پتہ تھا کہ اگر ہم ہتھے چڑھ گئے تو یہ بیعت لیے بغیر نہیں رہیں گے، اور ہماری جیسی شخصیات کا بیعت لینا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوگی. تو حضرت عبداللہ ابن زبیر راتوں رات وہاں سے نکلے اور مدینہ سے دور ہو گئے. قاصد کو جو ہے وہ کر کے بہانہ بنا کے بھیج دیا. حضرت امام حسین گورنر کے پاس گئے تو ولید نے جو ہے یہ کہا کہ یزید کی بیعت کے لیے میں نے بلایا ہے، اس کا خط آیا ہے تو اس کی بیعت لی جائے. حضرت امام حسین نے وہاں پر جواب دیا. آپ نے فرمایا کہ میری جیسی شخصیت کا یوں چھپ کے بیعت لینا میرے منصب کے مطابق یہ مناسب نہیں. تم باہر آؤ، اعلان کرو، اگر جو ہے وہ بیعت عام ہوگی تو میں بھی دیکھ لوں گا، اس وقت دیکھیں گے بیعت کے حوالے سے. تو ولید نے جب یہ سنا تو ولید ایک مطلب نرم دل شخص تھا اور اہل بیت اطہار سے محبت کرتا تھا ولید جو تھا. اور اس کا جو نائب تھا مروان بن حکم، وہ ایک سخت دل، تنگ دل اور بد دل انسان تھا. وہ وہاں بیٹھا ہوا تھا. تو اس نے فوراً جو ہے بیچ میں مداخلت کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ نے ان کو ابھی چھوڑ دیا تو پھر ان کے اوپر قابو پانا مشکل ہو جائے گا. اس نے ولید کو کہا اگر آپ نے امام حسین کو اور عبداللہ بن زبیر کو بھی چھوڑ دیا تو آپ کو ان کے اوپر قابو پانا مشکل ہو جائے گا، یا تو ابھی ان سے بیعت لیں یا ان کو قتل کر دیں. یہ اس نے ولید کو کہا. تو ولید نے مروان کو ڈانٹا اور کہا کہ کیا تو مجھے قتل حسین پر ابھارتا ہے، تو مجھے قتل حسین کی بات کرتا ہے. تو یہ کہہ کر اس نے اس کو چپ کروا دیا. اب روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے باہر آ گئے. عبداللہ ابن زبیر جو ہے وہ اب یہاں مختلف روایات ہیں کہ اس ملاقات کے بعد حضرت امام حسین اور عبداللہ ابن زبیر کی پھر دوبارہ ملاقات ہوئی. عبداللہ ابن زبیر اور امام پاک کی. تو حضرت عبداللہ ابن زبیر نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ یہاں پر نہ رہیں بلکہ میرے ساتھ مکہ چلے چلیں، آپ میرے ساتھ مکہ چلیں، کیونکہ اگر آپ یہاں پر رہے تو سوائے بیعت کے اور کوئی چارہ نہیں رہے گا.
یعنی کہ آپ کو مجبور کر دیں گے بیعت لینے پر، اس لیے آپ کو اپنے اہل و عیال کے ہمراہ مکہ چلا جانے چاہیے کہ مکہ پھر بھی آپ کے لیے محفوظ جگہ ہے بنسبت مدینہ منورہ کے۔ تو حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب رات کو آئے تو راتوں رات اپنے اہل و عیال کو تیاری کا حکم دیا، اور آپ اسی وقت اپنے اہل و عیال کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ کی طرف روانہ ہو گئے، جبکہ عبداللہ ابن زبیر پہلے ہی مکہ روانہ ہو چکے تھے۔ یہاں پر ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ آپ کے بھائی محمد ابن حنفیہ، آپ کے جو دوسرے بھائی تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے لیکن دوسری ماں سے، آپ کے جو بھائی تھے حضرت محمد بن حنفیہ، وہ آپ سے ملے اور انہوں نے عرض کیا آپ کی بارگاہ میں آ کر کہ بھائی جان، میں آپ سے یہی عرض کروں گا کہ آپ اس وقت کسی بھی بڑے شہر کا رخ نہ کریں، یہ لوگ آپ کے در پہ ہیں اور ان کو آپ ہی سے خطرہ ہے، جہاں بھی آپ جائیں گے یا آپ کا تعاقب کریں، آپ فی الحال سیاسی جو ہے وہ مصلحت اختیار کریں اور کہیں سنسان جگہ، کہیں گاؤں دیہات یا کوئی پہاڑی مقامات اس طرح کے علاقوں کے اندر رہیں، اور وقت اور حالات کے سازگار ہونے کا انتظار فرمائیں۔ جو ہی حالات آپ کے حق میں سازگار ہوں تو آپ جو ہے وہ اس وقت سامنے آئیں، اگر خلافت کا ماحول بنے تو پھر خلافت آپ اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ تو حضرت محمد بن حنفیہ نے جب یہ کہا تو امام علی مقام امام حسین نے فرمایا کہ میرے بھائی، آپ بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں، آپ کی بات درست ہے، اور یہ کہہ کر آپ نے اپنے اہل و عیال کو ساتھ لیا اور مدینہ منورہ سے رات کی تاریکی میں آپ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب آپ مکہ مکرمہ میں پہنچے تو وہاں پر جا کر حالات کچھ اس طرح کے بنے کہ وہاں پر بھی یزیدی جو فوج تھی اور ان کے لوگ تھے وہ آپ کے پیچھے تھے اور بیعت کے لیے مجبور کر رہے تھے۔ اسی دوران حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ وہ مکہ میں آئے تھے، وہاں پر پہنچ کر انہوں نے جو ہے وہ لوگوں کو جو ان کے حامی تھے ان کو تیار کیا، اور وہاں پر آپ نے ایک اچھا خاصا لشکر تیار کر لیا حضرت عبداللہ ابن زبیر نے۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ پہنچے تو اسی دوران یزید کا لشکر جو ہے وہ ان کے تعاقب میں مکے پر حملہ کرنے کے لیے پہنچ گیا تھا۔ اب وہاں پر عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک زبردست قسم کے جنگجو تھے، زبردست قسم کے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے اور حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، تو آپ ان کے بیٹے تھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر کو اکٹھا کیا اور یزیدی فوج کا مقابلہ کیا۔ تقریباً 2000 کا لشکر، چند سو لوگوں نے مقابلہ کیا اور یزیدی لشکر کو مکہ سے باہر نکال دیا۔ وہاں پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس جنگ کے اندر شرکت نہیں کی جو مکہ کے اندر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں لڑی گئی۔ اس کی وجہ یہ آتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ حرم مکہ میں قریش کے ایک شخص کی وجہ سے قتل و خون ریزی ہوگی، تو یہ بات حضرت امام حسین کے ذہن میں تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرے بابا جان یہ فرمایا کرتے تھے کہ قریش کے ایک شخص کی وجہ سے حرم کے اندر خون ریزی ہوگی، تو میں اس بات سے بچنا چاہتا ہوں کہ کہیں میری وجہ سے حرم کے اندر خون ریزی نہ ہو جائے۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر جو ہے وہ آپ اس جنگ سے الگ رہے اور حضرت عبداللہ ابن زبیر نے مقابلہ کیا، یزیدیوں کو بھگا دیا۔ اب اس کے بعد جو ماحول اور منظر پیش آیا یہ تھا کہ جب آپ مکہ میں پہنچے اور یہ خبر مشہور ہوئی کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے یزیدیوں کو پسپا کر دیا ہے، وہ شکست کھا کے بھاگ گئے ہیں، تو وہاں پر جو کوفہ والے تھے، کوفہ کے اندر اہل بیت اطہار کے محبت کرنے والوں کا ایک بہت بڑا حصہ وہاں پر موجود تھا، کیونکہ
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کوفہ کو دارالخلافہ بنایا تھا، آپ بھی وہیں پر تھے، آپ کے چاہنے والے بھی کافی لوگ وہیں پر تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا، پے در پہ حضرت امام علی مقام کو خطوط لکھنا شروع کیے، خط بھیجنا شروع کر دیے کہ آپ آئیں، ہماری امامت فرمائیں، ہماری قیادت فرمائیں، ہماری رہنمائی فرمائیں، آپ سے بہتر روئے زمین پر اس وقت کوئی بھی شخص موجود نہیں ہے۔ تو یہ روایت میں آتا ہے کہ تقریباً 12,000 خطوط آپ کے پاس اکٹھے ہو گئے تھے، 12,000 خطوط کوفہ والوں نے لکھ کے حضرت امام پاک کے پاس مکہ میں بھیجے۔ اب جب مکہ کے اندر لوگوں کے پے در پہ خطوط پہنچے اور انہوں نے کہا کہ ہم ایک ظالم شخص، فاسق شخص کی جو ہے وہ بیعت نہیں کرنا چاہتے، آپ تشریف لائیں، ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں اور آپ منصب خلافت سنبھالیں۔ تو وہاں پر حضرت امام حسین نے ارادہ فرمایا کہ آپ کوفہ چلے جائیں۔ وہاں پر اب یہ ماحول اور حالات اور منظرنامہ یوں بنتا چلا جا رہا ہے۔ تو وہاں پر حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ارادہ فرمایا کہ آپ کوفہ چلیں۔ جب آپ نے اپنے ارادے کا اظہار فرمایا تو وہاں پر کئی سارے لوگوں نے آپ کے اس فیصلے کی مخالفت کی اور انہوں نے فرمایا کہ آپ کوفہ کا ارادہ نہ فرمائیں، اس لیے کہ کوفہ ان لوگوں کا شہر ہے جن پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ لوگ تھے جنہوں نے آپ کے والد کو پہلے بلایا، پھر انہی کے خلاف انہوں نے غداری کی اور انہی کو جو ہے وہ وہاں سے چلے جانے اور تنہا چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا کوفے والوں نے۔ تو ان کے اوپر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، یہ جھوٹے لوگ ہیں، بے وفا لوگ ہیں، تو آپ ان کو لے کر یہاں سے آپ ان کے پاس ان کی باتوں پہ اعتبار کرتے ہوئے کوفہ کی طرف روانہ نہ ہوں۔ تو حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف ان کے خطوط کو دیکھتے تھے، ان کی دعوت کو دیکھتے تھے، دوسری طرف یزید کا کردار بھی سامنے تھا۔ یزید کا کردار روایتوں میں آتا ہے کیا تھا کہ ایک انتہائی درجے کا بد کردار شخص، اوباش شخص، لاپرواہ شخص، جس نے اللہ تعالیٰ کی ساری حدود کو پامال کیا، ہر وہ بات جو دین اسلام کی تعلیمات اور اس کے فرائض کے اندر شامل تھی اس نے اس کا مذاق اڑایا۔ ایسا بندہ جب تخت خلافت پر متمکن ہو جائے تو امام حسین جیسی شخصیت کہ جن کی پرورش بارگاہ نبوی کے اندر ہوئی ہو، وہ کیسے برداشت کر سکتی تھی کہ نانا جان کے دین کی اقدار اور بنیادوں کے خلاف ورزی ہو اور ان کے مذاق اڑایا جاتا رہے اور امام پاک یا بیعت کر لیں یا برداشت کر لیں، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ تو حضرت امام علی مقام نے جب ایک طرف ان کے خطوط دیکھے تو آپ نے یہ فرمایا کہ یہ لوگ مسلسل مجھے دعوت دے رہے ہیں، ان کی دعوت کے نتیجے میں مجھ پر اب شرعی طور پہ یہ فرض ہو چکا ہے، مجھ پر اب شرعی طور پہ فرض ہو چکا ہے کہ میں ان کی دعوت کا جواب دوں، ورنہ کل بروز قیامت اگر اللہ نے مجھ سے یہ پوچھ لیا کہ میرے دین کی اقدار کے خلاف ورزی ہو رہی تھی، اے حسین تیرے جیسا شخص کہاں پر تھا؟ تو اس وقت آگے کیوں نہیں بڑھا تھا؟ تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ یا پھر کوفہ والوں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ کہہ دیا کہ ہم تو امام پاک کو بار بار بلا رہے تھے، ہم تو دعوت دے رہے تھے، منصب امامت بھی تیار تھا، منصب خلافت تیار تھا، تو یہ پھر بھی تشریف نہیں لائے تھے، تو میں اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا؟ تو یہ کہہ کر حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے 8 ذی الحج، کب؟ 8 ذی الحج کو مکہ مکرمہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہونے کا ارادہ فرمایا۔ کب؟ پھر بتائیے گا، 8 ذی الحج، اور یہ عین وہ دن ہے کہ جب مکہ کے اندر حج شروع ہو رہا تھا، جب عین مکہ کے اندر
حج شروع ہو رہا تھا، حاجی حج کے لیے مکہ میں آ رہے تھے، اور امام پاک حج کو چھوڑ کر کربلا کی طرف جا رہے تھے۔ حج کو چھوڑ کر پیغام کیا ہے؟ یہاں پر امام پاک کا اسوہ، آپ کا کردار، آپ کا طرز عمل اور آپ کی سیرت ہمیں یہاں پر پیغام کیا دیتی ہے؟ پیغام یہ دیتی ہے کہ ایک طرف حج تھا، ایک طرف عبادت تھی، ایک طرف اللہ کی بندگی تھی، ایک طرف کعبے کا طواف تھا، ایک طرف مسجد حرام تھی، ایک طرف مینا تھا، ایک طرف عرفات تھا، ایک طرف صفا و مروہ تھا، اور ان کے سعی تھی، طواف تھا، ان کا ثواب تھا، سارا کچھ تھا۔ ایک طرف حج تھا لیکن دوسری طرف حج کا نظام تھا، دوسری طرف حج کا نظام تھا۔ ایک طرف نماز تھی اور دوسری طرف نماز کا نظام تھا۔ تو حضرت امام عالی مقام نے یہ فیصلہ فرمایا اور یہ پیغام دیا، یاد رکھیے گا کہ نماز تب تک قائم کی جا سکتی ہے جب تک نماز کا نظام قائم ہو۔ حج تب ادا کیا جا سکتا ہے جب تک حج کا نظام قائم ہو، اور حج کا نظام کس نے قائم کیا؟ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا۔ نماز کا نظام کس نے قائم فرمایا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا۔ یہ حج کا نظام، نماز کا نظام، زکوٰۃ کا نظام، عبادات کا نظام، یہ دین اسلام کی وہ قدریں ہیں جو دین کی اصل روح بنتی ہے۔ تو اگر وہ نظام خراب ہو، اگر وہ نظام ڈسٹرب ہو رہا ہو، اگر وہ بنیادی اقدار ہل رہی ہوں، کوئی ان کو چیلنج کر رہا ہو، تو پھر حج اہم نہیں رہتا، بلکہ حج سے زیادہ اس کے نظام کو بچانا اور سنبھالنا اہم ہو جاتا ہے۔ تو امام پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے عین اس دن جس دن مکہ میں حج شروع ہو رہا تھا، حج کو چھوڑا اور حج کے نظام کو بچانے کے لیے روانہ ہو گئے۔ یہ وہ فلسفہ ہے۔ اگر امام پاک امام عالی مقام کے فلسفہ شہادت کی طرف غور کریں، فلسفہ کرب و بلا کی طرف غور کریں، تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حق، عدل، سچ اور انصاف، ان چیزوں کے لیے اٹھ کھڑا ہونا زیادہ ضروری ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ آپ کسی کونے کے اندر بیٹھے ہوں اور خالی آپ ذکر و اذکار کر رہے ہوں۔ تو دین کا مقصود صرف عبادت نہیں ہے، دین کا مقصود صرف نماز نہیں ہے، دین کا مقصود صرف روزہ نہیں ہے، دین کا مقصود صرف ذکر اذکار نہیں ہے۔ دین کا اصل مقصد وہ تعلیمات ہیں، دین کا اصل مقصد وہ نظام ہے، دین کا اصل مقصد وہ باتیں ہیں جو اللہ نے قرآن میں اتاری، وہ ماحول ہے۔ اس طرح کا ماحول، نظام اور اس طرح کی اقدار کو بحال کرنا اور اس کے لیے جد و جہد کرنا، یہ ہم پر زیادہ ضروری ہو جاتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس نظام کو چھوڑیں، ان اقدار کو چھوڑیں اور ایک کونے کے اندر بیٹھ کے عبادت کرتے رہیں۔ تو یہ اسوہ حسینی یہ نہیں بنتا، بلکہ اسوہ حسینی یہ بنتا ہے کہ اگر کوئی ان قدروں پہ چوٹ مارے تو اس کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ، اس کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ۔ اور یزید کیا تھا؟ اس نے نماز کے نظام کو چیلنج کر دیا تھا۔ اس نے نماز کے نظام کو کس طرح چیلنج کیا تھا کہ یزید یہ کھلے عام کہتا پھرتا تھا۔ ایک تو تھا نماز نہ پڑھنا، الگ بات تھی، نماز نہ پڑھنا، وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، یزید نماز نہیں پڑھتا تھا۔ نماز نہ پڑھنا الگ بات تھی، لیکن وہ سرعام یہ کہتا پھرتا تھا کہ اگر نماز نہیں پڑھی تو کون سی بڑی بات ہے۔ یہ وہ بات ہے کہ اگر نماز نہیں پڑھی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرض نہ پڑھنا اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ بات غور سے سنیے گا،
فرض یا نماز نہ پڑھنا اتنی بڑی بات نہیں ہے جتنا کہ اس کا مذاق اڑانا خطرناک ہو جاتا ہے، جتنا کہ اس کے اوپر وہ حملے کرنا یا جملے کسنا یا اس نظام کو چیلنج کرنا یہ زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں بھی معاشرے میں ہوتا ہے نا کہ پہلے تو کوئی نماز پڑھتا نہیں، جو اگر کوئی جرات کر لے تو دوسرے لوگ اس کے اوپر حملے کر کر کے وہ جینا حرام کر دیتے کہ وہ مولوی بن گیا، آج کل تے تسبیح ہاتھ چ پڑی ہے گی وہ بڑا نمازی بن گیا ہے گا، وہ داڑھی رکھ لیے تے حاجی بن گیا ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو بابا ایک بات یاد رکھیے گا اور میری بات کو باریکی سے سمجھیں کہ ایک طرف نماز پڑھنا ہے وہ فرض ہے، پہلی بات تو اللہ کا فرض ادا کرو، نماز پڑھو یہ فرض ہے، اللہ کا حکم ہے، لیکن اگر تم نہیں پڑھتے تو جو پڑھ رہا ہے کبھی اس کے سامنے بات نہ کرو، رکاوٹ نہ بنو، اس کے اوپر جملہ نہ کسو، کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز نہ پڑھنے پر ہو سکتا ہے تمہاری پکڑ نہ ہو، لیکن جو پڑھتا ہے اس کا تم نے مذاق اڑایا تو تمہارے اعمال برباد کر کے نہ رکھ دیے جائیں۔ تو یہ یاد رکھیے گا، وہ شراب پیتا تھا، یزید شراب پیتا تھا، یزید وہ فسق و فجور میں ملوث تھا، یزید اسلام کی اقدار کے خلاف باتیں کرتا تھا، وہ نبوت کا مذاق اڑاتا تھا، اور اس نے کتب کے اندر یہاں تک موجود ہے کہ یہاں تک اس نے کہہ ڈالا تھا کہ نبوت کیا ہے، یہ تو قریش اور وہ بنو امیہ دو خاندانوں کے درمیان قریش والوں نے بس سرداری لینے کے لیے ایک جو ہے وہ پروپیگنڈا کر دیا تھا، اس طرح کی باتیں، تو اب وہ سرداری اب ہمارے بنو امیہ کے خاندان میں آ گئی ہے۔ تو یہ وہ بات ہے، یہ اصل وہ فلسفہ ہے کہ جس کی وجہ سے واقعہ کربلا پیش آیا تھا، جس کی وجہ سے اب وقت 54-55 ہو چکے ہیں۔ میرے خیال میں نا میری بات سنیں، جو امام پاک کی جو یہ واقعہ ہے نا، اس کو کیا ہے کل کی محفل میں کچھ وقت لے لیں، ابھی تو یہ میں بتاؤں نا، یہ اگر میں شروع کر دوں تو 15-20 منٹ تو صرف وہ جو نا جو باتیں ہیں یہ ان میں نکل جائے گا۔ کل اچھا چلے میں یہاں آپ کو دعوت دے دیتا ہوں، کل ہماری مسجد کے اندر جو ہے وہ انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا، تو میں آپ سب کو یہ دعوت دے رہا ہوں کہ کل جو ہے نا ہم نے اس لیے اپنی مسجد میں جو محفل کا وقت رکھا ہے وہ عشاء کی بجائے مغرب کا بعد رکھا ہے، ٹھیک ہے نا جی، مغرب کے بعد، کہ مغرب مطلب 7:15 بجے شروع ہوتی ہے تو 7:45 بجے مطلب اتنی دیر میں نماز، تو 8 بجے 7:45 بجے محفل شروع ہو، مطلب 200-250 بندہ کچھ نہیں، 5-5 ہزار کے مجمع میں تو میں خطاب کرتا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، وہ ہمارا ملتان کا جو مرکز تھا اس کے 10 ایسی مسجدیں ہوں تو وہ ایک مسجد بنتی ہے۔ یہ اشرف صاحب مذاق نہیں کر رہا ہوں میں، یہ آپ کے ڈاکٹر اپنا یہ ڈاکٹر صاحب گواہ بیٹھے ہوئے ہیں، صحیح ہے نا، ڈاکٹر شکور صاحب یہ وہاں سے ہو کر آئے ہیں، یہ 10 مسجدیں ایسی ہوں تو آپ کے پاس اگر آئے بیٹھے ہیں تو یہ امید کرتے ہیں کہ قدر کی جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے، وہاں پر میں ایک مرتبہ خطاب کر رہا تھا، ایک ایسا بندہ جو یہ کہتا ہے زندگی سے مایوس شاید میں خودکشی کر دیتا، یا اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ صرف آپ کی تقریر سن کے میرا پورا ذہن بدل گیا ہے، تو میرا کمال تھا، قرآن کا کمال تھا بابا، میں قرآن کا پیغام دیتا ہوں آپ تک، ٹھیک ہے نا، اپنی نسلوں کو اپنے بچوں کو جو ہے وہ جوڑو اللہ کے، جب تک ہم ہیں اللہ کرے ہمارے بعد ہم سے بہتر یہاں کوئی عالم تشریف لائے تاکہ شعور کا ماحول ہو، علم کا ماحول ہو۔ میں آپ کو ایسا ماحول یہاں پہ بنا کے دے جانا چاہتا ہوں، لیچڑ ماحول، چھوٹا ماحول، اینی جھگڑے فساد کا ماحول میں نہ یہاں مسجد میں بننے دوں گا، نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی محلے یا علاقے میں بنے۔ ایک عالم کی آواز جب ممبر سے اٹھے تو اس کا اثر پورے علاقے پہ پڑتا ہے، گھروں کے اندر اثر پڑتا ہے، گھروں کے اندر، ٹھیک ہے نا، تو میں یہ ماحول یہاں چاہتا ہوں۔ یہ میں بڑے بھرپور طریقے سے اس محفل کے آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ ہماری مسجد جب محفل ہو تو آپ کو ایک تو یہ یقین ہوگا کہ بابا پتہ نہیں کب تک چلے گی، یہ تو ہو نہیں سکتا جب تک میں ہوں، ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ کہہ رہا ہوں 2 گھنٹے، یہ کوئی بول نہیں ہوتا نا، وہ جیسے ہماری میلاد کی محفل ہوئی تھی 12-1 بج گئے تھے،
اور پتہ بھی نہیں تھا، وہ نہیں کرنے دینا بابا، ٹھیک ہے.